بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پروگرام روزمرہ کی مسنون دعاؤں کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ آج ہمارا عنوان ہوگا صبح و شام کے اذکار کی اہمیت اور ان کے پڑھنے کا وقت۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یقیناً ہماری شریعت نے ایک مسلمان پر جو دعائیں لازم کی ہیں ان میں صبح و شام کی دعائیں بھی ہیں، بلکہ مقید اذکار جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی مختلف مناسبات سے جڑے دعاؤں میں صبح شام کے اذکار کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور قرآن و سنت میں بہت زیادہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی کئی قسمیں بتلائی گئی ہیں، اور ایک مسلمان کو ان کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اہتمام کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ سورۃ الروم میں ارشاد ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، پہلی آیت میں بکرا سے مراد صبح کا وقت ہے، اور اصیلا سے مراد عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، اور اسی طرح دوسری آیت میں الابکار سے مراد دن کی ابتدا ہے، اور العشی سے مراد دن کا اختتام ہے۔ اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مسلمان کو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے اور مختلف دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں جنہیں ایک مسلمان کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً اصبحنا امسینا، جی اس طرح کے الفاظ سے صبح کرتے ہوئے پڑھنے کی دعائیں، شام کرتے ہوئے پڑھنے کی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں۔ اب رہی بات ان اذکار کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، تو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کی دعائیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک پڑھنا چاہیے، اور شام کی دعائیں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک پڑھنا چاہیے۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں الحمدللہ کشادگی ہے۔ اگر کوئی انسان انہیں وقت پر ادا کرنا بھول جائے یا اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کہ صبح کے اذکار سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھیں
اور شام کے اذکار غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم۔ انشاءاللہ اگلے درس سے باقاعدہ طور پر صبح و شام کی دعائیں، ان کی فضیلتیں اور ان کے معانی و مطالب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے دعاؤں کو سیکھ کر انہیں پڑھنے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں کی فہرست میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔